بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم پرواز سمیع و بصری کالم حاضر ہے طاہر پرواز آپ کی خدمت میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملکی سیاست میں بہت گہما گہمی ہے، اور یہ جو آخری ہفتہ گزر رہا ہے اگست کا، یہ کافی گہما گہمی سے بھرپور ہے، سیاسی گہما گہمی سے۔ اس میں دیکھیے کہ ایک چیز تو آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ کے جو سربراہ ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن نون لیگ والے انہیں اپنا قائد کہتے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف، وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور واپسی کی تیاری ایسے حالات میں کہ جب کہ ان کے خلاف کیسز بھی ہیں، انہیں اشتہاری بھی قرار دیا گیا عدالتوں کی جانب سے، اور اس کے علاوہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، یعنی کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کی گرفتاری یقینی ہے۔ تو اسی وجہ سے آئے دن جب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ جب ایسی خبریں دیتے ہیں کہ آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، ابھی پہنچیں گے، تو کوئی چیز واضح نظر نہیں آتی۔ شاید وہ اس لیے کہ یہاں سے وہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں ان کی سزا معطل کر کے اور اپیل کا حق دے کے، جو کہ اپیل کا حق نہ دینے کے لیے اس وقت کی عدالت عظمیٰ ہے، اس کے سربراہ عمر عطا بندیال اس سلسلے ضمن میں بنائے گئے جو قوانین ہیں ان پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، اور اپنے ہوتے ہوئے وہ کوئی ایسی رعایت نہیں دینا چاہتے۔ تو اس حوالے سے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ نواز شریف کا پاکستان آنا مشروط ہے یا مشکوک ہے۔ مشکوک تو ہے، مشروط اگر ہے تو وہ ان کی طرف سے ہے کہ انہیں کوئی ایسی ضمانت دی جائے کہ وہ واپس آ سکیں اور آزادانہ گھوم سکیں، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں، جو کہ نظر نہیں آتا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، نگران حکومت 6 ماہ کے لیے نہیں، 6 سال کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے کم از کم اپنا کام کرے گی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، سابق وزیر اعظم، وہ ایک کیس میں اٹک جیل میں قید ہیں، اور ان کے وہاں پہ جو حالات بتائے جا رہے ہیں یا جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافی خراب ہے۔ تو اس صورت میں ان کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو رہائی مل جائے اور ان کو ان کی سزا کو معطل کیا جائے، لیکن اس پہ جو گزشتہ روز جو قومی اپنا عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ میں جو بات چیت ہوئی، اس میں ان کے وکیل لطیف کھوسہ پر جو تھوڑا سا برہمی کا اظہار بھی کیا چیف جسٹس نے، اور عمر عطا بندیال نے ایک جملہ ایسا کہا کہ جس سے کچھ بات واضح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ اجرت میں نپٹایا گیا ہے، اور جو ملزم کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو عمران خان کو وہاں پہ کئی دفعہ عدالتوں میں بلایا جاتا رہا اور وہ استثناء مانگتے رہے حاضری سے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ اگر 40 دفعہ عدالتوں میں بلایا گیا تو صرف 2 دفعہ حاضر ہوئے، تو اگر ملزم پیش نہ ہو تو دفاع کا حق پھر کیسے باقی رہتا ہے؟ بہرحال یہ قانونی بات ہے، اس اصل میں قانون دان بہتر سمجھتے ہیں۔ اور رہی بات ان کی جو یہاں پہ جو انہوں نے کیسز ہیں ان کے خلاف، تو ان میں ایک سائفر کا کیس بھی ہے، اور سائفر کے کیس میں
ان کی ڈال دی گئی ہے گرفتاری اسی اٹک جیل میں۔ تو آج کا دن جو ہے نا، اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان کی بھی رہائی مشروط بھی ہے اور مشکوک بھی ہے۔ تو یہ دونوں لیڈر جو ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ مشروط بھی ہیں اور مشکوک بھی ہیں۔ آج کا دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس پر تحریک انصاف کے چیئرمین نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے کیسز یا پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں قائم کیے جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال دیا جائے۔ قانون کیا کہتا ہے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو آج اس کیس کا کوئی فیصلہ ہوگا سزا کے بارے میں یا اجرت میں دیے گئے فیصلے کے بارے میں جو اپیل کی گئی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے اس کا انتظار آج سپریم کورٹ میں بھی ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی روشنی میں پھر آگے چلنا ہے۔ اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ ایک بات بہت اہم کہہ چکی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو دیوار یا جو بلڈنگ ٹیڑھی تعمیر کی جائے، جو بھی بلڈنگ ٹیڑھی تعمیر کی جائے، ضروری نہیں کہ اسے گرا دیا جائے۔ تو یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ ویسے نسلہ ٹاور ٹیڑھا نہیں تھا، وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا ایک چیف جسٹس نے اور وہ گرا دیا گیا۔ اب یہ کون سی دیوار اور کون سی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیس سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس سے تو بات کچھ اور نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز کہ صدر عارف علوی جو جانے سے پہلے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، جس طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال بہت ایکٹیو ہیں، کیونکہ ان کی بھی رخصتی ستمبر میں ہے اور صدر پاکستان کی رخصتی بھی ستمبر میں ہے۔ لیکن صدر پاکستان کو جاتی ہوئی حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ کا الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا، جو کہ یقیناً عام انتخابات کے نتیجے میں مکمل ہوگا، تو آپ صدر کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ لیکن شاید صدر کو جانے کی بہت جلدی ہے، وہ رہنا نہیں چاہ رہے اور وہ شاید انسرمونیل طریقے سے جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے انہوں نے اپنے عملے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور جو سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے جو اہم قسم کے قوانین تھے وہ انہوں نے اس پر کوئی اپنی رائے نہیں دی اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھا اور اپنے پرنسپل سیکرٹری کو مورد الزام ٹھہرایا اور ان کے تبادلے کی کوشش کی۔ تبادلے کی کوشش تو رجسٹرار سپریم کورٹ کی بھی کی گئی تھی، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نہیں آنے دیا۔ اب عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا کیا حال ہوگا وہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ یہ حکم عدولی ہوتی ہے اور حکم عدولی کی صورت میں، واضح حکم عدولی، اس کی صورت میں اب باتیں سامنے آئیں گی کہ کیا ہوگا۔ صدر علوی نے پہلے تو ٹویٹر والا کام کیا اور ایکٹ جو تھے ان کے بارے میں، اور آخر میں ایک جملہ جو بولا تھا وہ سب کو حیران کر گیا کہ میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اس قانون سے متاثر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ قانون بن چکا ہے اور اسی قانون کے تحت عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے سائفر سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنا صدر علوی نے الیکشن کی تاریخ کے لیے، انہوں نے 9 اسمبلی کو وزیر اعظم کے 9 تاریخ کو وزیر اعظم کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کی تھیں، اور اب انہیں یاد آیا کہ میں نے تاریخ بھی لینی ہے۔ دیکھیں تاریخ جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، اس سے پہلے بھی تاریخ صدر نے بھی دی، سپریم کورٹ نے بھی دی، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا کیونکہ وہ ناقابل عمل تاریخیں تھیں۔
पंजाब की हुकूमत के हवाले से, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। अब जो तारीख़ की बात हो रही है वो आम इंतखाबात की बात हो रही है, जो आइनी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। लेकिन उससे पहले हल्का बंदियों का मामला आ गया, क्योंकि मरदमशुमारी नई मंजूर हो चुकी है। अब उस पर भी सवालात है कि ये मरदमशुमारी के बारे में भी अदालत में जाना चाहेंगे, तो ये वक्त बहुत आगे ले जाएगा। इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ना तो फैसले कर सकती है 2-3 जज मिल के, या तो हो कि फुल कोर्ट बनाए और सारे मामलात सामने रखें, फिर उसके बाद आपने जो डिसीजन लेना देखें, और जो अक्सरियत की राय होगी वो फैसला होगा। आप भी बाइज़्ज़त तौर पर घर जाएंगे। अगर नहीं करना तो अब सदर साहब ने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब आइए और हम बात करें तारीख़ कौन सी रखनी है। इस तरीके से तारीख़ें नहीं रखी जाती। ये किसी की रुखसती की तारीख़ नहीं है। सदर की रुखसती की तारीख़ तो 9 सितंबर है, और इसी तरह 15 या 16 सितंबर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रुखसती की तारीख़ है। लेकिन इलेक्शन की तारीख़ के लिए हालात को देखना पड़ता है, कानून को देखना पड़ता है, आइन को देखना पड़ता है। आइन कानून में गुंजाइश तब होती है जबकि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि जंग जैसे हालात हों। तो क्या ये जंग जैसे हालात नहीं हैं? आए दिन जनूबी वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, खुदकुश हमले भी हो रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत में इलेक्शन हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये है कि सदर आरिफ अलवी को अपनी इज़्ज़त के लिए कम से कम बाइज़्ज़त तरीके से रुखसती के लिए, गो कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनकी बाइज़्ज़त रुखसती हो, उनको कम से कम ये चाहिए कि ये वक्त खामोशी से गुजारे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सदर आरिफ अलवी, दे बोथ आर लेम डक्स। लेम डक किसको कहते हैं? ये टर्म आपने सुनी होगी। जब अमेरिका का सदर जो है वो आखिरी अयाम उसके होते हैं तो वो लेम डक कहलाता है। वो सिर्फ अपने पर्क्स जो है और वहाँ के जो सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकता है, वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो हमारे कानून में क्या ये दो लेम डक जो है, ये लेम डक किसी हवाले से मौसर हो सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए इन्हें, और इन्हें खामोशी से ये चंद दिन जो है ना, चंद बल्कि हफ्ते, इनको बड़ी खामोशी से गुजारने चाहिए और इज़्ज़त के साथ घर जाना चाहिए। बाकी अदालतें मौजूद हैं, अदालतें रहेंगी और केसेस भी मौजूद हैं। केसेस का भी फ़ैसला होता रहेगा, कभी किसी के हक़ में होगा, कभी किसी के ख़िलाफ़ होगा, और हम देखेंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है। फ़ैसलों पर तबसरा किया जा सकता है, तनकीद की जा सकती है, लेकिन जो जारी मुकदमात होते हैं उनके बारे में तबसरा नामुनासिब है। तो मैंने तो सिर्फ अपने जो तज्ज़िया है वो पेश किया है, तबसरा नहीं किया। तो इसके साथ ही गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। बड़ी नवाजिश, अल्लाह ने के बाद।